أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أتى أمر الله، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوه، بس نہ تم جلدی کرو اس کے لیے۔ سبحانہ، وہ اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، اتارتے ہے وہ فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ، من امر ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں سے، ان انذروا، یہ کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ الا انا فاتقون، بے شک نہیں ہے کوئی بھی الہ الا انا، مگر میں ہی ہوں، فاتقون، بس تم مجھ سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیے اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، پیدا کیا اس نے انسان کو ایک پانی کے قطرہ سے، فیضا ہوا خصیم مبین، بس اسی وقت وہ انسان جھگڑنے لگتا ہے، مبین، کھلا واضح طور پر۔ سورت کا نام نحل ہے اور مکی سورت ہے، اور 128 رکوع ہیں، 128 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ اور نحل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو آگے چونکہ شہد کی مکھی کا ذکر آئے گا تو اس کی نسبت سے اس سورت کا نام النحل رکھ دیا گیا۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع لوگوں کو قیامت سے ڈراتے رہتے تھے، اور آپ بتلاتے کہ بس قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، جیسے دوسرے مقامات پہ آتا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اسی طرح آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت آن پہنچا ہے، قریب آ چکا ہے، اور لوگ پھر بھی غفلت میں اس قرآن سے روگردانی کر رہے ہیں۔
تو لوگ اس کا پھر مذاق اڑاتے کہ کب سے تم کہہ رہے ہو، ڈرا رہے ہو، قیامت آ گئی، آ رہی ہے، قریب آ گئی، ہم تو انتظار میں ہیں، کوئی نہیں ابھی تک آئی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ابھی نہیں آئی، اور تم کہتے ہو کہ اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعہ، کہ قیامت بس آ گئی، وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، اور یہ تو ہو گیا، تو آتی کیوں نہیں؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتا امر اللہ، بس اللہ کا حکم آیا ہی چاہتا ہے۔ تو امر اللہ کی تفسیر مفسرین نے قیامت سے کی ہے، یا دوسری تفسیر امر اللہ کی عذاب ہے، کہ اللہ کا عذاب بس آیا ہی چاہتا ہے، اس کے بس واقع ہونے میں تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، کہ جو عذاب کے واقع ہونے کے اسباب ہیں وہ سب تم نے پورے کر دیے، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کی بغاوت کرنا، سرکشی کرنا، کھلے بندوں اس کے حکموں کو توڑنا، اور بہت سارے اسباب ہیں اللہ کے عذاب کے، فحاشی کام ہونا، بدکاری کام ہونا، شراب نوشی کام ہونا، اور کمینے اور برے لوگوں کو معزز معاشرے کا بنا دینا، گھٹیا لوگوں کے ہاتھوں میں قوموں کی قیادت دے دینا، یہ عذاب کے اسباب ہیں، وہ سب تم پورے کر چکے ہو۔ اس لیے اللہ کا عذاب بس تمہارے سروں پہ کھڑا ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس نے اس کو ابھی تک روکا ہوا ہے۔ عطا امر اللہ، آ چکا ہے اللہ کا حکم، اللہ کا امر قیامت کا یا عذاب کا، فلا تستعجلوا، لیکن تم اس کی جلدی نہ مچاؤ، اس کو بلاؤ نہیں کہ وہ جلدی آ جائے، عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا، قیامت کیوں نہیں واقع ہو جاتی، اس کی جلدی نہ کرو۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ذات ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی کمزوری سے، اس کو پوری قدرت اور طاقت ہے، وہ تمہیں ابھی عذاب کی لپیٹ میں لے لے، لیکن وہ اللہ حکمتوں والے ہیں، حکمت سے اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے ہر کمزوری سے، عیب سے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان ساری چیزوں سے، ان ساری ہستیوں سے جن کو یہ یشرکون اس رب کا شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ اتارتا ہے رب فرشتوں کو، بالروح، روح کے ساتھ۔ تو یہاں مفسرین رحمہم اللہ نے روح سے مراد وحی لی ہے، کہ اللہ فرشتوں کو وحی دے کر کے بھیجتے ہیں، من امرہ، اپنے امر سے، اور روح کو وحی کہا ہے اس لحاظ سے کہ کیونکہ روح کی جو اصل ہے وہ زندگی ہے، روح انسان کی زندگی ہے، انسان میں جب تک روح ہے تو انسان زندہ ہے، اور جب روح نکل گئی تو انسان ختم ہے، اس کو انسان نہیں اب کہا جاتا، اس کو لاش کہا جاتا ہے۔ تو روح انسان کی زندگی ہے، تو اس روح کے معنی وحی کے، تو معلوم یہ ہوا کہ وحی الہی یہ انسان کی زندگی ہے، انسان کی حیات میں، اس کی زندگی میں آسمانی وحی موجود ہے، معنی اللہ کے احکام موجود ہیں انسان کی زندگی میں، تو یہ زندہ ہے۔ اور جب اللہ کے حکم، اللہ کا دین اس کی زندگی سے نکل گیا تو اس کے اندر سے روح نکل گئی اور یہ انسان مردہ ہو گیا، اور یہ بات قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے موجود ہے۔ اس لیے سمجھیں کہ آپ کی زندگی اس قرآن کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی اس دین کے ساتھ ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے وحی الہی کو روح کہا، تو اتارتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ، وحی کے ساتھ، من امری، اپنے امر سے،
علی من یشاء جس پہ چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے وہ اس وحی کے لیے، اور اس دور میں اس نے منتخب کیا نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کے لیے، اور انہیں اس بات کا پابند کیا، انہیں یہ منصب سونپا انذروا کہ تم جاؤ لوگوں کو جا کے ڈراؤ کہ جو میری نافرمانی کرے گا اس کو میرا عذاب پہنچے گا، اور جو نہیں مانے گا اور میری نافرمانی پہ مرے گا اس کو میں دوزخ کے عذاب میں ڈالوں گا۔ اس سے ڈراؤ لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور ان کو یہ دعوت دو کہ بے شک نہیں ہے کوئی بھی الہ مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رس، تمہاری زندگیوں کا معبود الا انا، مگر وہ صرف میں ہوں، فاتقون، اس لیے تم مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ یہ اس نے ہر پیغمبر کو دعوت دے کے بھیجی۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، ہر نبی کے بارے میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں نبی کو بھیجا اور انہوں نے آ کے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قرآن کریم میں یہ بہت سارے انبیاء کی دعوت کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیے آسمان اور زمین ساتھ ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، تعالی عما یشرکون، بلند ہے اللہ ان ساری چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، اور اللہ نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے۔ اللہ اپنی قدرتیں اور اپنی شانیں بیان کرتے ہیں، خلق السماوات والارض بالحق، اور اسی طرح فرمایا خلق الانسان من نطفہ، پیدا کیا اس رب نے انسان کو پانی کے قطرہ سے، نطفہ سے پیدا کیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی میاں بیوی کے نطفے کا امتزاج ہوتا ہے اور اس کا امشاج ہوتا ہے، تو پھر اللہ ایک انسان کی تخلیق فرماتے ہیں، اور اس میں جس کا حصہ غالب آ جاتا ہے تو آنے والی روح، آنے والا بچہ اس کی شکل پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اس رب کی شان ہے۔ اور کیسے اس نے اس نطفہ کو بنایا؟ دوسری آیت میں فرمایا من ماء مہین، ایک بہت کم تر پانی سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ وہ پانی جب انسان کے وجود سے خارج ہو تو انسان خود اس سے نفرت کرتا ہے، انسان کو خود اس سے ایک عجیب سی اس کے جسم پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور جس چیز سے لگ جائے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس پانی کے قطرہ کی دنیا میں آنے کے بعد ایک عجیب سی حیثیت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ اس سے ایک وجود تخلیق فرماتے ہیں تو اس سے انسان کتنی محبت کرتا ہے۔ پانی کا قطرہ خارج ہو تو نفرت ہوتی ہے انسان سے، لیکن اسی سے جب انسان کو اللہ وجود بخشتے ہیں تو انسان اس کو چومتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے۔ خلق الانسان من نطفہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، دیکھو اس رب نے اس کو ایک پانی سے اس شکل میں ڈھالا، اور وہ شکل بھی ایسی احسن تقویم، سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں آ گیا، بڑا ہوا، جوان ہوا، اب اس کا حق تھا کہ اس رب کا شکر ادا کرتا، اس کا فرما بردار بنتا جس نے اس انسان کو ایک پانی سے یہ شکل دی، یہ صلاحیتیں، قابلیتیں اس میں دیں، لیکن یہ کیسا انسان ناشکرا اور ناقدرا، احسان فراموش ہوتا ہے کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، جس نے اس کو یہ شکل، یہ صلاحیتیں، یہ حسن دیا، یہ اسی کے بارے میں جھگڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کون ہے رب، کہاں ہے رب، اور یہ کہ ہم جو دنیا میں رہ رہے ہیں بس یہی دنیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔
قرآن کریم نے اس کا مضمون کئی جگہوں پہ بیان کیا کہ یہ پھر اللہ کے ساتھ جھگڑتا ہے، کبھی اس کے وجود کے بارے میں جھگڑتا ہے، کبھی اس کی توحید کے بارے میں جھگڑتا ہے، کبھی اس کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے اور قدرتوں کو ماننے والوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس یہ جب ہی دنیا میں جوان ہوتا ہے اور قابلیتوں والا ہوتا ہے تو خصیم اسی رب کے مقابلے میں جھگڑے پیدا کرتا ہے، مبین کھلے طور پہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس نے اس کو وجود بخشا، اس کو یہ سب کچھ دیا، یہ اسی کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں انسان کیا کر رہا ہے، یہی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ دیا، اور یہ اس رب کو ماننے کو تیار نہیں، اس کے حکم ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کے تابعداری کو تیار نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو جب ہی یہ انسان واضح اور کھلے طور پہ اللہ کی قدرتوں میں جھگڑنے لگتا ہے۔